السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مصنوعی ذہانت میں اخلاقیات کا استعمال کتنا ضروری ہے اور اخلاقیات جو ہے ہمیں مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال سے کس طرح سے بچاتا ہے، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آج کل مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے ہمارے اخلاقیات کس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخلاقیات کیا ہے۔ اخلاقیات جو ہے برے اور اچھے کام کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں تو اس پیمانے کی مدد سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے اچھا ہے اور یہ کام برا ہے۔ مثال کے طور پر ایک یونیورسل قانون ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور سچ بولنا ایک اچھی بات ہے۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو وہ آپ کا اخلاقیات میں آتا ہے، برے کام کریں گے تو وہ اخلاقیات کے خلاف آتا ہے۔ تو یہی بات آج ہم جو ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اخلاقیات متاثر کر رہی ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں ہم اپنی اخلاقیات بھولتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھا تو وہاں پر اخلاقیات کی بحث بھی شروع ہو گئی کہ مثال کے طور پر ایک اے آئی ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ڈیٹا جو ہے عام پبلک کا ہوتا ہے جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر کوئی آڈیو اور ویڈیو جنریٹر ہے تو اس کو سکھانے کے لیے عام لوگوں کی ویڈیوز اور تصاویر کو بغیر اجازت استعمال کر کے ان اے آئی ماڈلز کو فیڈ کرایا جاتا ہے تاکہ ان کو پراپر ایک ٹریننگ دی جا سکے اور پھر ان کو کمرشل یوز کے لیے ان کو پرووائڈ کیا جا سکے۔ تو اس پروسیس سے ہو کر جو ہے وہ اے آئی ماڈل ٹرین ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اخلاقیات کے خلاف جاتی ہے اور کافی پوری دنیا میں بحث مچی کہ اے آئی ماڈل کو ٹرین کرنے کے لیے بغیر اجازت کسی بھی آدمی کی تصویر یا ویڈیو کو اس کو دینا تاکہ اسے ٹرین کیا جا سکے، تو یہ اخلاقیات کے خلاف۔ اسی بات اخلاقیات کا عمل جو الگوریدم یا ماڈل تیار کرنے والے ریسرچرز ہیں ان پر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا ماڈل تیار نہ کر پائیں جو کہ ماحول اور انسان کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی کہ وہ اس سے آؤٹ پٹ کوئی ایسی چیز نہ بنائے، وہ ماڈل اتنا خطرناک قسم کا کنٹینٹ نہ بنائے، اور اس کا مثال کے طور پر کوئی ولگر قسم کا کنٹینٹ یا ایسا کنٹینٹ جو کہ انسانی ذہن کو متاثر کرے یا انسانی جذبات کو غلط طرف لے جائے، تو یہ ان پر جو ہے اخلاقیات پابندی لگاتا ہے کہ ایز ریسرچرز کو ایسا ماڈل مارکیٹ میں لے کر نہیں آنا چاہیے جو ہمارے پرنسپل بیسک ویلیوز ہیں اس کے خلاف ہو۔ اب بات آتے ہے کہ مارکیٹ میں ایسے ماڈل موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں جو کہ ایک انسان کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر، فیس بک پر یا ٹک ٹاک پر کہ ایک بلی بنی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہے اور سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ دیکھیں وہ ایک مسلمان کی مشابہت سے آپ ایک کارٹون کو یا ایک اینیمل کو اور پھر ایک ہیومن کو مکس کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے اس کو مسلم آئیڈینٹی دے رہے ہیں۔ اب اس طرح بچے ہیں، ان کے ذہن میں کیا پرسیپشن جائے گی کہ ہم وہ ایز اے مسلم آئیڈینٹی جو ہے اس کو کس طرح سے ریکگنائز کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے انٹرٹین اس سے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی جو ہے یہ دیکھی ہے ویڈیوز، تو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر انسان کی کلوننگ جو ہے وہ پوری دنیا میں منع ہے، بین ہے، اور انسان کے جو جین ہیں اور انسان کا جو ڈی این اے ہے اس کو کسی دوسرے جو ہے اینیمل کے ڈی این اے کے ساتھ آپ جو ہے مکس نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی ایک اپنی انٹیگریٹی ہے، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے پوری دنیا سے۔ تو اس کی ایک خالصتاً پن کو بچانے کے تو یہ ایک منع کیا گیا ہے قدرت کی طرف سے اور بلکہ ایک ملکی لیول پر بھی پوری دنیا میں، تو انسان کو آپ کوئی اس طرح سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ تو اب ایک منع ہے اس سے اس طرح کی تصویر بنوانا جس میں جو ہے ایک انسان کو، اور خاص طور پر مسلمان کی ایک آئیڈینٹی کو، اس کو کسی بلی کے ساتھ ملا دینا،
अस्तगफिरुल्लाह और जो है किसी एनिमल के साथ मिला देना, तो ये गलत बात है। ये जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसके ख़िलाफ़ है, ना इसकी हमें जो है हमारी जो कल्चरल वैल्यू है और जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। लेकिन फिर भी हम जो है वो बड़े मज़े से स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और मुस्कुरा भी रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं है कि हम इस कदर हमारे अखलाकियात गिर रहे हैं और हम उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर वो एक चीज़ बच्चा देख रहा है तो वो जब बड़ा होगा तो उसके ज़हन में वो मज़ीद इस लेगेसी को आगे लेकर चलेगा। मेरे ख़्याल में हमें हर एक बंदे को इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहिए। जो हमारे क्रिएटर भाई उनको भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं व्यूज़ के चक्कर में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में हम कहीं जो है अपनी कल्चरल और सबसे जो इम्पोर्टेंट है रिलीजियस वैल्यूज़, कहीं हम उनको तो कुर्बान नहीं कर रहे। अब देखिए एक बंदा कार्टून बना रहा है और उसमें वो बिल्ली है और फिर उसमें है मुस्लिम करैक्टर है, तो देखें आप ज़रा खुद सोचें ये हमारा बिहेवियर किस तरफ जा रहा है और हम किस कदर जो है इवॉल्व हो रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के आते ही और हमें पता ही नहीं है कि हम एक दूसरी तरफ कदम रख रहे हैं जो कि हमारे वायलेट कर रही है हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ को। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ठीक है आप इस्लामिक वीडियोस बनाएं तो व्यूज़ हासिल करें, पैसे भी कमाएं, लेकिन एक बात आप जो है याद रखें, ना मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, एक ये बेसिक चीज़ें और कॉमन सेंस हैं कि अगर आप कोई इस्लामिक सिंबल बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर मस्जिद बना रहे हैं या कोई और चीज़ इस्लामिक मैसेज देना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसी चीज़ जो है उसमें ना एआई से बनवाएं, क्योंकि एआई का ना सारा ना पाओ। तो जब तक आप उससे अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं देखेंगे तो वो कुछ अजीब भी बना सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आप इस्लामिक सिंबल बना रहे हैं तो मस्जिद बना रहे हैं या कोई इस्लामिक करैक्टर की रिप्रेजेंटेशन करवा रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी लफ्ज़ या ऐसी चीज़ ना हो, उसके करैक्टर अपीयरेंस में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि हमारे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़ को सीधी जाके वायलेट करता है। तो मैं इस पे कोई फतवा नहीं देना चाहता, लेकिन जो एक चीज़ नज़र से गुजरती है तो उसमें एहसास होता है, तो आपको किसी स्कॉलर से वेरीफाई कर लेना चाहिए, इस्लामिक स्कॉलर से, क्या ये चीज़ें हमारे रिलीजियस कोड्स को या हमारे बिलीफ को वो वायलेट तो नहीं करती, कहीं हम जाने अनजाने में इस तरफ तो नहीं जा रहा है कि जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हो और उल्टा हमें गुनाह हो। पैसे तो चलो ठीक है, आने जाने हैं, पैसे तो आप कमा रहे हैं, लेकिन उल्टा आप उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा गुनाह कमा रहे हों। तो ये चीज़ें एक वो दरवाज़े पे दस्तक देती हैं कि ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी। किसी आलिम को राय दे देनी चाहिए कि हम जो है जब एआई को हम इस्लामिक के लिए, इस्लामिक सिंबल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उस पे एक तो एहतियात बहुत ज़रूरी है कि हमने एहतियात करनी है कि कोई ऐसी चीज़ ना बन जाए, कोई अजीब ना बन जाए जो कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हो। ये है कि चलो ये कि अच्छी बात है कि ये अब कंटेंट इस्लामिक कंटेंट इन हुआ है और इस्लामिक कंटेंट बच्चों का इन हुआ है, तो वो बच्चे अब उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज़ ज़रूर नोट करनी पड़ेगी कि हम जो है उसको एआई को अपने अखलाकियात के अंदर रहकर इस्तेमाल करें, ना कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा अहम हैं। एक को अच्छा कंटेंट या क्रिएटिविटी दिखाने में हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ वो ज़्यादा अहम है, तो कहीं हम उन रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ कहीं हमारा कंटेंट उन रिलीजियस वैल्यूज़ को वायलेट तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होने के नाते और कंटेंट क्रिएटर होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते और मुसलमान होने के नाते हमारा ये हक़ बनता है कि हम एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ हम उसको इस तरह से ना बनाएं कि हम एक इस्लामिक करैक्टर को या इस्लामिक पेरेंट्स को हम जो है एक बिल्ली के ऊपर डाल दें या किसी और चीज़ पर डाल दें। तो ये बहुत जो है संजीदा गलत बात है। हमें ये चीज़ें जो है करनी चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर ऐसे इक़दाम करे कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जिससे जो है ऐसा कंटेंट मार्केट में ना आए, क्योंकि मॉडल हैं कुछ बाहर वाली कंट्रीज़ के, अब हम उनको तो हम नहीं रोक सकते,
تو جو پاکستانی حکومت ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ماڈل جو ہیں ان پر پابندی لگائے یا ان کو لمٹ کرے کہ آپ جو ہے پاکستان میں اگر آپ ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، آپ کا استعمال ہو رہا ہے، تو وہ آپ کا ماڈل لمٹ کرے، کوئی ایسی چیز نہ بنائے جس سے ہماری ریلیجس ویلیوز وائولیٹ ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہم ایسے قانون اور بھی بننے چاہیے کہ جو یوزرز ہیں ان سے کام لینے والے ہیں وہ بھی کوئی ایسی چیز نہ بنائیں جس سے ہماری ریلیجیس اور کلچر ویلیوز وائولیٹ ہوں۔ کہ ایک ہمارے فیس بک پر جو ہے بڑے بھائی اب وہ سکھا رہے ہیں کہ شارٹس بہت ان میں لوگ جو ہے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، تو یہ لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز آپ کی ریلیجس ویلیو کے ساتھ ٹکر کر رہی ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ منع کر دینا چاہیے، بلکہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے شرع عام کہ یہ چیزیں غلط ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے جی کہ آپ جو ہے وہ ایک اس طرح کا کوئی مرغا تھا، تو مرغا وہ جو ہے نا انسان بن جاتا تھا، ایسے کرتا تھا ایک بندہ، مرغے کو اوپر بٹھاتا تھا تو وہ اوپر چونچ جو ہے آدھا یعنی کہ وہ انسان تھا اور آدھا تھا مرغا۔ تو ہم کس طرح جو ہے ایک انسانی شکل کو بگاڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کا جیسے استعمال چاہیں، جیسے اس کے ساتھ جو ہے کھیلنا چاہیں کھیل سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا اس طرح استعمال کریں کہ ہم انسانی شکل کو ہی بگاڑ کر رکھیں۔ تو میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایسے کوئی عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی کہ یار یہ بہت ان نیچرل ہے اور ان ایتھیکل ہے اور اخلاقیات کے خلاف ہے، اور وہ بندہ بھی پاکستانی ہے اور مسلمان ہے، اور ہمیں ایز اے رسپانسبل بندہ یہ چیز دیکھنی بھی نہیں چاہیے اور نہ ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ اگر وہ بندہ اگر ویوز کے چکر میں وہ سارا کچھ کر رہا ہے، پیسے کمانے کے چکر میں آپ کو سکھا رہا ہے جی کہ آپ ایسا کنٹینٹ، ہاں دوسروں کو سکھا رہا ہے، پاکستانیوں کو سکھا رہا ہے کہ یہ کنٹینٹ ان ہے اور آپ یہ بناؤ اور کماؤ۔ دیکھیں ہم نے پاکستانی کو کتنا بگاڑ دی ہے کہ آپ ان کو ایک غلط چیز کے خود پیسے کمانے کے لیے ان کو غلط چیز پہ لگاتے ہیں کہ یہ کام تم کرو اور تم بھی کماؤ۔ ہم آگے خود بھی کرتے ہیں، پھر آگے بھی ہم پھیلاتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ پیسے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، پھر مزید آگے بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے کردار جو ہمارے جو ہے دادا پردادا یا جو ہمارے پرانے تھے، جو انہوں نے دیے تھے، کہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بے حیائی غلط بات ہے، وہ نہیں کرنی، اور غلط کام نہیں کرنا وہ غلط ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو اب ہمیں یہ چیزیں بھی ہمارے اندر کوڈڈ ہیں کہ اگر آپ انسان کی شکل بگاڑ رہے ہیں، کس حساب سے بگاڑ رہے ہیں، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ انسان کی شکل بگاڑ کر آپ جو ہے مارکیٹ میں پیش کریں اور اس پہ پیسے کمائیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ آپ بھی بھائی آ جاؤ، آپ بھی شکلیں بگاڑو اور جو ہے مارکیٹ میں پیش کرو اور جو ہے دکھاؤ۔ ٹھیک ہے اب باقی غیر مسلم کا اپنا بلیف ہے، لیکن ایز اے مسلم ہمیں جو ہے انٹیگریٹی جو ہے ہم نے اپنی قائم رکھنی ہے، اور ہمیں جب کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا جسم سے کپڑا بھی نہیں ہٹا سکے، تو ہمیں یہ کون طاقت دیتا ہے یا کون ہمیں پرمیشن دیتا ہے کہ آپ ایک انسان کی ویلیوز کو، اس کے خد و خال کو آپ کسی جانور کے ساتھ مکس کر دو؟ تو یہ تو غلط بات ہے۔ یہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، یہ ہے کامن سینس۔ میرے خیال میں یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بڑھتی ہوئی چیز کو، جو خطرناک طریقے سے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہماری چیزیں اندر ان ہو رہی ہیں، تو وہ ہمیں اس کے خلاف روکنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ ملکی لیول پر ایسی پالیسیز بننی چاہیے، اور بلکہ میں چاہتا ہوں پوری دنیا میں ایک رولز قائم ہوں کہ آئی کے ساتھ آپ جو کنٹینٹ کرنا چاہیں، پروڈیوس کرنا چاہیں کروائیں، لیکن اس میں ایک لمٹ ہو کہ آپ ایسی چیزیں وہ نہ بنائیں کہ آپ جو ہے وہ اخلاقیات کے خلاف ہوں، یا ایسی چیزیں نہ بنائیں جو انسان کی شکل کو کسی دوسرے جانور کے شکل کے ساتھ ملا دے اور کوئی ایسی نئی چیز بنا دے جو دیکھ کر ہی عجیب لگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انسانی ویلیوز کے خلاف ہے، اور یہ چیز چپکے سے ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔